بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی ہیں۔ جب یہ کائنات موجود نہ تھی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چرند پرند موجود نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو نہ بناتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی۔ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام انبیاء تک پہنچا، اور پھر 12 ربیع الاول کو یہ نور حضرت آمنہ کے گھر آیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیسے کلام فرماتا تھا، اور حضور علیہ السلام پر کس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور رات کو دیکھتے اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ پھر حضور علیہ السلام کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا ہو گئی۔ خلوت گزینی کے لیے حضور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس تشریف لے آتے۔ کچھ عرصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار کر پھر خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آ گیا جب حضور علیہ السلام غار حرا میں تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترمذی نے اپنی جامعہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر نزول وحی سے پہلے سلام بھیجا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب مکہ سے باہر وادیوں اور جنگل میں تشریف لے جاتے تو پتھر اور درخت السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر سلام عرض کرتے تھے۔ پھر آپ کے پاس غار میں فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑا، مجھے سینے سے لگا کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ مجھے اس کے زور سے بھینچنے سے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا، سینے سے لگا کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ مجھے اس کے زور سے بھینچنے سے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور 100 بار کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار خوب بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بس ان آیات کو سن کر اور دل میں محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے۔ حضور کا دل کانپ رہا تھا۔ المومنین خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ۔ بس انہوں نے حضور علیہ السلام پر چادر ڈال دی، یہاں تک کہ وہ ہراس دور ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے عرض کی، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر وہ قرآن نازل ہوا تھا جس کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ تو جب اس کا نزول اس حساس قلب پر ہوا ہوگا جس کو اس کلام کی جلالت شان اور زہرہ گداز ذمہ داریوں کا سب سے زیادہ احساس تھا، تو کیا وہ قلب لطیف لرز نہ گیا ہوگا؟ حق تو یہ ہے کہ ان حالات میں خوف و ہراس، بے چینی و اضطراب کا پیدا ہونا باعث سے حیرت نہیں، بلکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو باعث سے صد حیرت و تعجب ہوتا۔ علامہ بدر الدین عینی نے اسے اس الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہوا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امر عظیم کی ذمہ داریوں کو آپ پوری طرح سے سر انجام نہ دے سکیں اور وحی کے اس بارگراں کے متحمل نہ ہو سکیں۔ کلمہ وحی کی ایسی تشریح جس سے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی واضح ہو جائے اور ذہن میں کسی قسم کی خلش باقی نہ رہے۔ وحی الہی جو انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے متعدد مراتب و انواع ہے۔ رویا صادقہ یعنی کہ سچے خواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا آغاز رویا صادقہ سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھا کرتے اس کی تعبیر دوسرے روز ہو بہو صبح کے اجالے کی طرح نمودار ہو جاتی۔ وحی کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ فرشتہ دکھائی دیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں القا کر دیا جایا کرتا تھا۔ وحی کی تیسری اقسام یہ تھی کہ فرشتہ انسان کی شکل میں حاضر ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو، اور ایسی حالت میں کبھی کبھی صحابہ بھی اس فرشتہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ وحی کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کی آواز سنائی دے۔ وحی کا یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی بھی اس بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی کہ وحی کی یہ کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید کو یوں محسوس ہونے لگا گویا ان کی ران ٹوٹ رہی ہے۔ پانچویں قسم یہ تھی کہ کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضور کو پہنچاتا۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ وہ وحی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کے بغیر اپنے حبیب کو خود مشرف فرمایا، جیسے شب معراج، نماز کی فضیلت کا حکم اور دیگر راز و نیاز کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی فرشتے کے بغیر حضور سے ہم کلام ہونا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لذت دید اور شرف تکلم سے بیک وقت مشرف فرمایا، جیسے شب معراج پر۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام بہقی سے مروی ہے کہ رویا صادقہ کی مدت 6 ماہ تھی اور اس کی ابتدا ربیع الاول شریف میں ہوئی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک پورے 40 سال ہو گئی۔ بیداری کی وحی کا آغاز ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے رب قدوس کا پہلا روح پرور پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا، پھر کچھ عرصہ بعد نزول وحی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ ابن شہاب ظاہری کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دری اسنا میں ہرا سے واپسی پر وادی میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو اچانک مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں مرعوب سا ہو گیا۔ پھر گھر واپس لوٹا، میں نے کہا مجھے چادر اوڑھا دو۔ جب میں نے چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مجھ پر نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے دور رہیے۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ بڑی سرگرمی سے شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔